حکیم صاحب آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہی آتا کہ جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ وہاں رہیں گے، جو دوزخ میں جائیں گے وہ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہیں وہ نکل آئیں گے جہنم سے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن تو کہتا کہ جو وہاں جائیں گے خالدین فیہا وہاں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ جی اس بارے میں کچھ فرمائیں نا، بات تو بڑی قرآن مجید تو نکلنے والوں کا ذکر نہیں نہ کرتا کہ جائیں گے اور نکلیں گے، وہ تو یہی کہتا کہ جو جائیں گے ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ٹیلی ویژن پر ایک مذاکرہ میں گفتگو ہو رہی تھی جی کہ شفاعت تو کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوگی، جی لیکن اختیار نہیں ہے کہ شفاعت کو قبول بھی کرا لیا جائے، شفاعت منظور بھی کرا لیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے وہ بات ہوئی ہے کہ شافع محشر تو وہ ہیں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کی شفاعت سے ہمیں رہائی مل گئی تو مل جائے گی، مگر نہ قرآن پاک کا فائدہ تو سامنے ہے۔ یہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہے گی انہی کی شفاعت کی جائے؟ فیصلہ تو ہر چیز کا پہلے ہو چکا ہو، من ذا الذی یشفع فیصلہ الا بإذنہ۔ جی سوال بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، یہ تو چغتائی صاحب قرآن مجید نے وضاحت سے بیان کر دیا نا کہ کوئی آدمی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہ دے، اور کرے گا بھی ان لوگوں کے حق میں جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ سفارش کرنے والا بھی اجازت کا محتاج ہوگا، جس کے لیے سفارش کرنا چاہتا اس کے بارے میں اجازت مانگے گا نا، جس کے بارے میں حکم ہوا کہ نہیں کوئی اجازت نہیں، اس کے بارے میں کوئی زبان ہی نہیں کھولے گا۔ تو شافع اور مشہور لہو جو ہے نا، سفارش کرنے والا اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، دونوں کے بارے میں اجازت درکار ہوگی نا۔ جس کو تو بولنے نہ دیا جائے، جیسے مشرکین کہتے تھے ہمارے معبود وغیرہ سفارش کریں گے، تو اللہ نے کہا یہ تو اس لائق ہی نہیں، یہ تو ان کو اپنی پڑی ہوگی، جہنم میں تمہارے ساتھ چلیں گے، ان بتوں نے اور دوسروں نے کیا سفارش کریں گے؟ ایک کریں گے ضرور مگر وہ بھی میری اجازت سے، اور جن کے لیے کریں گے وہ بھی پوچھ لیں گے کہ ان کے لیے کہیں یا نہ کہیں۔ جی اب معاملہ تو اللہ کے اختیار میں نہیں، اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ للہ شفاعت جمیعہ، سفارش اس دن ساری کی ساری اللہ کے اپنے ہاتھ میں، کرنے دے نہ کرنے دے، کسی کے لیے بولنے دے نہ بولے۔ اس لیے اس پر جو بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے نا، ان کو جھنجھوڑ دیا کہ یہ بھروسہ کرنے کی بات نہیں، اللہ کو راضی کرو، ورنہ کوئی جرت نہیں کر سکے گا سفارش کی جب اللہ کی مرضی نہ ہوگی۔ اس لیے کسی جگہ تو اس طرح صاف ہی آ جاتا نا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارشی۔ سفارشی کا بھی انکار کرے، سفارشی در حقیقت میں ہی ہوں، میری رحمت ہی جب کھڑی ہو جائے گی اس کو بخش دے، میں کسی کو اشارہ کر دوں گا، اگر میرا ارادہ نہیں تو کون آئے گا وہاں؟ یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی سفارشی نہیں نہ کوئی ولی، وہ صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں تو میں ہی چاہتا ہوں کہ اس کو بخش دوں۔ یہ دنیا میں جو ہم نے بنا رکھا نا کہ لوگ حاکم میں وقت نہیں بھی چاہتا یا قانون کے خلاف ہم دباؤ ڈال کر اس سے کرا دیں، یہی سفارش وہاں بھی اپنے ذہن میں رکھ لی ہے نا، جس سے بڑا کفر ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پریشر میں آ سکتا، کوئی اس پر دباؤ ڈال سکتا، اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے ہر چیز کو، کوئی کیا مشورہ اس کو دے گا؟ یہاں تو جو ہے نا کہ حاکم سے زیادہ عقل مند بھی ہوتے ہیں، جناب غلطی نہ کھا جانا، اصل کیس یہ ہے، وہاں اللہ تو سب سے زیادہ جانتا کہ یہ مجرم جو ہے یہ کیا کما کر آیا ہے، بخشش کے لائق ہے یا نہیں۔ ولی نبی تو اس کے بتائے سے کچھ جانتے ہیں نا، اس کے پاس کس شے کا علم نہیں ہے کہ یہ اس کو کوئی نئی اطلاع دیں گے، سب وہ جانتا، کیا کرنا چاہیے، سزا دینی ہے، بخشنا، یہ بھی جانتا۔ جی مسئلہ تو ظاہر ریاض صاحب کے سوال کا، حکیم صاحب نے اس بارے میں ابھی کچھ فرمایا نہیں کہ سوال جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، یہ بھی سوال بھی رہتا ہے نا، انہوں نے کہا تھا جن کی حضور سفارش کریں گے وہ بخشے جائیں گے یا نہیں جائیں گے،
میرا سوال تھا کہ سوال انہیں کی کریں گے جن کو اللہ بخشنا چاہے گا. ہاں یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. کہ سوال بخشا جائے گا. اللہ کے علم میں سب کچھ پہلے سے. وہ اذن میں ہے، ہوں. وہ اختیار میں نہیں ہے ہمارے. اب دوزخ میں سے نکلنے والی بات ہے. اب یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور بد اعمال پھر کیے دوزخ میں گئے، ان کی واپسی کیا ممکن ہے سزا کے بعد؟ اگر قید ختم ہو گئی تو جتنے سزا تھی اس کی قید ہو گئی، تو قید کے بعد پھر وہ اپنے پیاروں کے بعد نہیں جائے گا واپس، اس کو قید سے جان نجات نہیں ملے گی. قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں. قرآن مجید میں دو ہی گروہ آئے ہیں، یا جہنم میں جانے والے جنت، دونوں کے لیے آتا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں سے نکلیں گے نہیں. وما هم بمخرجین، وہ وہاں سے کہیں ما هم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکلیں گے نہیں. ریاض صاحب کا یہ کہنا قرآن میں نکلنے والوں کا کئی بیان. ہاں شفاعت عربی زبان کا لفظ ہے نا، سفارش فارسی میں اس کا ترجمہ کیا. شفاعت شفع ان سے نکلا، والوتر و شفع. وتر تنہا آدمی ہوتا، شفع جوڑا. تو جب کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ اس کا حمایتی بن کر جاتا ہے نا، کہ میں اس کے لیے کہنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا، وہ جوڑا بن جاتے ہیں نا. ہاں تائید تو کیا کرنی ہے، اللہ سے منت سماعت کرنی ہے نا، دعا کرنی، درخواست کرنی ہے کہ اللہ رحم فرما. ہاں تو نہیں، ایسے لوگ بھی ہوں گے. سفارش کئی طرح کی ہوگی نا. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ وہ جنت میں تو اپنے عملوں کی وجہ سے جائیں گے، مگر اعلیٰ درجہ نہیں حاصل کر سکیں گے. ان کے لیے نیک لوگ سفارش کریں گے کہ اللہ یہ ہم سے محبت رکھتے تھے، نیکی میں ہم سے پیچھے رہ گئے مگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ رفع درجات کے لیے سفارش جو ہے نا، اس سے کچھ نہیں بگڑتا، نہ انصاف پر کوئی اثر پڑتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے نا کہ جن کا حق سے زیادہ انہیں دے دے. اس کو سب مانتے ہیں، مسلمانوں کے سارے گروہ اس کے قائل ہیں. یہ جو گناہ گاروں کی نجات کی سفارش ہے نا، اس کو ہم شیعہ اور اہل سنت مانتے ہیں. بہت سے گروہ اس کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، عدل میں دخل نہیں دیا جا سکتا، جو سزا کے لائق ان کو کون بخشوا سکتا. یہ خوارج وغیرہ اس کے منکر ہیں کہ گناہ گاروں کے بارے میں سفارش نہیں، نیک لوگوں کے حق میں ہو سکتی ہے اگر وہ پیچھے رہ گئے نا، مگر محبت تھی، شوق رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کی سفارش پر ان کو ساتھ دے دے گا، اچھے لوگوں کا. کافر نہیں ہے، خدا کو مانتا ہے لیکن وہ گناہ گار ہے. اب یہ ہے کہ وعلیکم السلام. تمام جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو مانتے نہیں ہیں یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. قرآن مجید میں انہیں کے لیے یہ جو دائمی سزا ہے ان کے لیے ہے. جو سفارش ہے وہ ان گناہ گاروں کے لیے ہے جن کی اپنی نیکیوں کی بنا پر ان کا اتنا استحقاق نہیں ہے، انہیں کسی سفارش کی ضرورت پڑے گی. یہ ہے کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، یعنی کفر اور شرک یہ گناہ ایسے اللہ لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ جو ہے باقی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ایسے بڑا گناہ نہیں کرتے. جو لوگ مشرک نہیں ہیں، جو اگر گناہ گار ہوں تو ان کو اگر سزا دی بھی جائے ان کو واپس آنا، اس میں کوئی عقلاً تو کوئی اس سے بات نہیں ہے. جیسے کہ ایک آدمی ایسے جرم کی سزا ایسا جرم کرتا ہے یہ سزا قتل ہے، ظاہر ہے کہ اس کو تو قتل کی سزا ملے گی، لیکن سارے جرم جو ہے ان کی سزا قتل نہیں ہے. بعض جرم کی سزا جرمانہ ہوتی ہے، بعض جرم کی سزا قید ہوتی ہے، بعض جرم کی سزا کوڑے لگانا ہوتا ہے. تو اب یہ کوڑے کھانے والے یا قید والے یا جرمانے والے تو اپنی یہ سزا بھگت کے پھر وہ فریغ ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں. یہ گناہ گاروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے نام اعمال میں شرک اور کفر نہیں ہے، جو کافر اور مشرک نہیں ہیں، ان سے کوتاہیاں ہوئیں تو اس بنا پر ان کو اس طرح سے سمجھا گیا کہ ان کو سزا دی جائے. ان کو سزا ملی، اس سزا کے بعد اس میں کیا ایسا بات ہے.
वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब की बात जो है ना कि अक्लन और जो कुछ हम सोचे उसके मुताबिक तो काफिर और गुनाहगार में फ़र्क होना चाहिए। मगर रियाज साहब का कहना भी कुरान मजीद में जो लोग दोज़ख में चले गए ना किसी वजह से चले, उनके निकलने का तज़किरा नहीं। जाएंगे तो वही जिन्होंने कुफर किया, शिर्क किया। नहीं जाएंगे तो सारे मुसलमान कहते हैं ना, गुनाहगार भी जाएंगे, गुनाहगारों का भी कहते हैं ना जाएंगे। मसला तो गुनाहगारों का है। अब दो भी दर्जे रहे, उसके दर्जे में वो ये गुनाहगार जो है ना मुसलमान, इनका मसला ना कि ये दोज़ख में जाएंगे और निकलेंगे। रियाज साहब इसका कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग कहते हैं ये बात कि निकलेंगे, कुरान मजीद में तो नहीं है। वो तो यही कहता कि जो जाएंगे किसी सबब से भी जाएंगे वो वहाँ रहेंगे, निकलेंगे नहीं। कुरान उतरा है जो उन्होंने अपनी जुबान से फरमाई है, क्या हम उसको आप कब्र का आज़ाब देखिए, कब्र के आज़ाब में पुराने पाक में जहाँ जहाँ मतलब मैंने लेकिन थोड़ा कुरान जितना पढ़ा है, में वाज़ेह तौर पर जितना भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, जी जी उसमें ये लिखा है कि मतलब वो शिरक कर रहे होंगे, अल्लाह के नाफरमान होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाएंगे। मैंने 10 बार तक जो अभी तर्जुमा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसमें यही लिखा, उसमें सिर्फ शिरक करने वाले और जो ईमान नहीं लाए उनका जिक्र है कि वो दोज़ख में जाएंगे। अभी तक आगे का मैंने भी नहीं पढ़ा कि ऐसे भी मुसलमान भी होंगे लेकिन दोज़ख में जाएंगे, इसका नहीं मुझे पता। लेकिन जितना मैंने पढ़ा उसमें यही है कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाएंगे। हाँ, उनका मामला तो जिनानी साहब बिल्कुल वाज़ेह है कि काफिर जो हैं दोज़ख में जाएंगे वहाँ ही रहेंगे, मोमिन जन्नत में जाएंगे जो आला दर्जे के हैं वहाँ। मामला तो ये है जो रियाज साहब ने बताया कि मोमिन भी हैं मगर गुनाहगार हैं तो दोज़ख में जाएंगे, निकलेंगे। वो कह रहे हैं कि निकलने का कहीं तज़किरा कुरान में। अब हकीम साहब ने ये बात तजवीज़ की कि हदीसों से ये पता चलता है कि वो निकलेंगे। इंतजार में जो कुछ है ना, हाँ वही अमल मिसकाल ज़ररतिन खैरिन यरा, वही अमल मिसकाल ज़ररतिन शर्रिन यरा। तो जो छोटी सी भी अच्छाई करेगा उसको तो उसमें जज़ा मिलेगी, और जो थोड़ी सी भी बुराई करेगा वो उसको भी देख लेगा, उसकी सज़ा को मुस्तजब हो जाएगा। लेकिन सज़ा के बाद फिर उसको जब सज़ा हो जाएगी उसकी मुकम्मल फिर उसको फिर निकाला जाएगा। निकाला जाएगा ही कहते हैं ना कि जिक्र कहाँ, यही तो पूछ रहा है कि वो निकलने का जिक्र कहाँ, लेकिन ऐसी आयात में ये नहीं हवाला देना। चला जाएगा तो फिर वापस असल में हकीम साहब अब हम खबर के अज़ाब का कुरान में नहीं है, हदीस में है। हदीसों से तशरीह मिलती अल्लाह है। हकीम साहब बता रहे थे वो बात वो आपने सुनने सुना नहीं, वो ये इस बात से खबर नहीं है। ये बड़ा अहम मामला है। मामला हम है हकीम साहब किबला ने जो फरमाया ना, यही रिवायतों में मिलता है ना कि जब खारजी लोग पैदा हो गए उनका यही मसला है कि जो जाएगा ना कलमा गो, ये कुछ जाएगा वही जो हमेशा रहने वाला होगा। जो कलमा गो रैत के लेकिन वो पहले नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जब सहाबा किराम से कहा कि आप ये क्या बातें करते हैं कि लोग जाएंगे और निकलेंगे, तो उन्होंने फिर यही प्ली ली कि भाई अल्लाह ने कहीं बताया कि ज़ोर 4 रखते हैं, पढ़ो असर पढ़ो, हदीसों का हवाला दी कि हुजूर से ही लिया ना, कुरान तो कहता है नमाज अदा करो। तो जैसे वो है इसी तरह जो अल्लाह ताला फरमाता है ना, असा यबासा का रब्बो का मकाम महमूदा, कि अल्लाह तुझे एक ऐसे मकाम पर खड़ा करेगा उसने ना कि सारी दुनिया तारीफ़ करेगी कि ये मर्तबा किसी को नहीं मिला, हैं बल्ले बल्ले होगी। तो वो शफात का मकाम होगा, हजूर पर अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश करेंगे। और ये जो कलमा गो होंगे मगर गुनाह की शाम से गए, ये आपकी सिफारिश से निकले। उन्होंने कहा उस जैसे सलाद की तशरीह नहीं ना कुरान में ये रखते हैं और सारी सुन्नत से तुमने सीखी है, ये तो ख़वारिज भी मानते थे कि सुन्नत से लिए। तो उन्होंने फिर कहा इसी तरह वो मकाम महमूद जो है ना उसकी तशरीह करते हुजूर ने फरमाया कि मुझे ये वो बुलंद तरीन मकाम उस दिन मिलेगा, वो यही होगा कि मेरी सिफारिश से बहुत से गुनाहगार फिर दोज़ख से निजात पाएंगे। निकलने का है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, बस अल्लाह वहाँ ले जाए ही ना। तौबा अदरनी मिनन नार, तौबा दोज़ख कोई